توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ صافات سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ میرا پروگرام کچھ شاید اور تھا، بانی عشرہ کی خواہش ہے آزمائشی طور پر آج کی مجلس امام زمانہ پر پڑھی جا رہی ہے۔ اگر مناسب ہوا تو پھر پورا عشرہ اسی پہ پڑھ دیا جائے گا، ورنہ پروگرام بدل دیا جائے گا۔ اتنے لاتعداد گوشے ہیں، یعنی 14 عشرے اس موضوع پر آپ کا یہ نیاز مند پڑھ چکا ہے امام زمانہ پر۔ اب آنے والے شعبان میں 15واں عشرہ ہوگا انشاءاللہ۔ سانسوں کا سفر ختم ہو سکتا ہے، خدا کی حجتوں کے حقائق اور فضائل کا سفر رکنے میں نہیں آتا۔ ہاں، اور چونکہ یہاں آغاز ہو رہا ہے تو آج کی مجلس اس مسئلے پر پڑھنے لگا ہوں میں کہ جس پر بڑے بڑے دعوے داران علم انگشت حیرت منہ میں داب لیتے ہیں، اور وہ ہے میرے امام زمانہ کی طویل عمر۔ قائم زمانہ کے منکر تعجب کا شکار ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے، غائب ہے، موجود ہے، آئے گا۔ 1250 سال گزر گئے، آنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک شخص 1250 سال سے جی رہا ہو؟ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں جب ظہور کرے گا تو عین جوانی کا عالم ہوگا۔ تو قرآن میں زیدی صاحب بہترین دلیل ہے یہ آیت میرے مولا کے طول عمر پر۔ بظاہر قصہ ہے یونس کا، ذہن میں لاؤ۔ مچھلی کے پیٹ میں گیا ڈاکٹر صاحب، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، لیکن سورہ صافات کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس تسبیح نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ جیتے رہو، میری توقع سے زیادہ اور جلدی آپ نے بات کو سمجھ لیا، وصول بھی کر لیا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، اللہ کی اگر چھوٹی حجت عتاب میں رہ کے مچھلی کے پیٹ کے زندان میں قیامت تک زندہ رہ سکتی ہے تو بڑی حجت زمین پہ آزاد رہ کے 1200 سال زندہ کی۔ تم نے میری آدھی تھکن اتار دی، بسم اللہ۔ یعنی یونس چھوٹی حجت ہے۔ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 سے کچھ زائد بندوں پر حجت ہے۔ اور میرا امام ذرے سے عرش تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، جوہر سے عنصر تک، طبیعت سے مادے تک، مثال سے نور تک، معلوم سے غیر معلوم تک، یعنی جیسی جیسی شے کا وہ رب ہے اس کا یہ امام ہے۔ اللہ تو یونس چھوٹی حجت، یہ اتنی بڑی حجت۔ پھر یونس زیر عتاب، یہ مرضات کے سائبان میں۔ بسم اللہ جناب۔ یونس ترک اولا کی سزا کاٹ رہا ہے، یہ دشمنان اسلام کی سزا کا منتظر ہے۔ بلکہ نیر زیدی ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، کجا اللہ کے انتقام کی زد میں آیا ہوا، کجا انتقام لینے والا۔ جی، اور میری سمجھ میں دوستو جیتے رہو، نہیں آئی آج تک یہ بات، دشمن توحید کی صفت کو کلمہ گو مانتے ہیں، محبوب الہی کی صفت سے انکار کیوں؟ نہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کہیں مجلس کے بعد تبرک بٹ رہا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں جی بانٹ دیں، آپ ہمارے عالم ہیں۔ اب میں دشمن کو تو دے دوں،
اسد آ گیا, ڈاکٹر رب نواز آ گیا, نیئر زیدی آ گیا, دوستی کا دعویٰ بھی ہے اور ان سے میں منہ موڑ لوں, یہ دوستی نہیں پھر منافقت ہے. اللہ جانے کلمے کو کہاں رولتا پھرتا ہے مسلمان. اللہ کا شیطان سے بڑا دشمن بھی کوئی ہو سکتا ہے زمانے میں؟ یعنی اللہ دشمن کو تو اتنی طویل زندگی دے. اس نے مہلت مانگی, قال انک من المنظرین الی یوم الوقت, جا وقت معلوم تک مہلت ہے تجھے. یہ عدل الہی کے خلاف ہوگا کہ خدا کا دشمن ہزاروں سال جی کر جہاں چاہے گمراہی کے لیے پہنچے. جتنے آدم کے بیٹے اتنی اس کے چھپنے کی کمین گاہیں. تو پھر وہ اللہ عادل ہی کیا ہے کہ گمراہ کرنے والا حاضر بھی ہو, ناظر بھی ہو, قیامت تک زندہ بھی ہو, اور ہادی کہیں جا نہ سکے, آ نہ سکے. اللہ جو ہاں شیطان کی گمراہی کے جواب میں اللہ نے رکھا ہی میرے امام کو ہے کہ تو جہاں جہاں جا سکتا ہے پہنچ کے گمراہ کر, میں قائم کے ذریعے ہدایت کروں گا. اور میں نے کتب اہل بیت میں یقین مانیے بعض اوقات حضور ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں, ہاں برسوں پہلے کی بات ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک سوال گونجا دماغ میں, 5 منٹ بمشکل گزرے ہوں گے. میں نے کتاب اٹھائی, گونجے ہوئے سوال کا جواب تھا. سوال ذہن صاحب یہ آیا تھا ذہن میں کہ آخر وجہ کیا تھی. ذوالقرنین امیر تھا, خضر وزیر تھا. اللہ نے امیر کو آب حیات کے راستے سے بھٹکا دیا, وزیر کو پہنچا دیا. اس نے پی بھی لیا, نہا بھی لیا, اور آج تک زندہ بھی. اور جو ڈھونڈنے نکلا تھا اسے نہیں ملا. وجہ تو جب کتاب کھولی تو پتہ ہے جملہ کیا آیا سامنے, ان اللہ جعل حیات الخضر آیۃ علی عمر صاحب الزمان اجل اللہ ظہورہ. فرمایا کہ اور کوئی وجہ نہیں, اللہ نے خضر کو لمبی زندگی ہی اس لیے دی ہے کہ زمانے کو قائم کی طول عمری کا راز سمجھ میں آ جائے. کہ خضر کی لمبی زندگی کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ طول حیات کیسے مل سکتا ہے. آب حیات پینے والا زندہ رہ سکتا ہے, اور جو خود مصدر حیات ہے. اللہ اکبر, ہے نا ایسے. کیا یہ زیارت ندبہ میں, تیرے امام زمانہ کی زیارت ہے, زیارت ندبہ, اس میں یہ جملہ موجود ہے, السلام علیکہ یا عین الحیات, اے زندگی کے چشمے میرا سلام. آب حیات کا چشمہ نہیں, حیات کا چشمہ جی. یعنی حیات بھی اگر قائم ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہ ہوتا, حیات بھی نہ ہوتی. اور اچھا گھبرا تو نہیں کہنا, کون سا مسلمان ہے 73 فرقے کا جس نے رسول کی یہ حدیث نہیں سن رکھی, انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و اطرتی. آخری جملہ جس پر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, اور یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے. نہیں, یا تو 73 فرقے کے مولوی مل کر وہ دفتر دھو ڈالو جہاں جہاں یہ حدیث موجود ہے, ورنہ جب تک یہ حدیث ہے سوچنے والی عقلیں تو سوچیں گی. رسول کہہ رہا ہے کہ میری اہل بیت کا معصوم فرد قرآن سے جدا ہی نہیں ہو سکتا, یا قرآن کو کہیں چھپا لو, ورنہ جب تک قرآن کا وجود ہے ماننا پڑے گا شریک القرآن کہیں نہ کہیں موجود ہے. اگر قرآن کتنا پہلے آیا تھا قرآن؟ بھائی میری مدد کر دیا کرو نا تھوڑی تھوڑی. 1400 سال پہلے, اللہ تمہارا بھلا کرے. 1400 سال زیادہ ہوتے ہیں یا 1250 سال؟ تو پھر قرآن کو تو بہت بوڑھا ہونا چاہیے.
قرآن کی تو ہر آیت آج بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. جی جب سامت یہ ہے. ایک منٹ سر اٹھا. آسمان کو دیکھا ہے؟ یہ تو کروڑوں سال پرانا ہے، اربوں سال پرانا ہے. اسے تو بڑھاپے میں مٹ جانا چاہیے. یہ تو آج بھی ویسے تازہ ہے، آج بھی عالم شباب میں کھڑا ہے. فرشتے کتنے پرانے ہیں بھائی. جبریل لاٹھی ٹیک کے کیوں نہیں چلتا؟ حوروں کا سر کیوں نہیں کانپتا؟ یہ سارے بظاہر سارے میرے مولا سے بھی لاکھوں سال پہلے کے. تو جو چیزیں ان کی نور کی فرا سے بنی ہیں وہ آج بھی جوان. اور جو مصدر ہے، جو حقیقت ہے، اس کے شباب پہ تعجب کیسا ہے؟ کیونکہ بھائی اصل میں راز یہ ہے، امیر کائنات کا نہج البلاغہ میں فرمان موجود ہے، ان الشمس والقمر یبلیان کل جدید. سورج اور چاند اپنی اپنی گردش میں ہر نئی شے کو پرانی کر دیتے ہیں. ہے نا؟ یعنی یہ روش شمس و قمر کا نتیجہ ہے کہ یہ اپنے محور میں چل چل کے جو آج چیز نئی ہے وہ کل باسی ہے، بوسیدہ ہے اور پھر بالکل فارغ ہے. کون سی چیز کر رہی ہے؟ سورج چاند. یہ اس پر تو اثر انداز ہو سکتے ہیں جو شمس و قمر کے بعد ہوں، یا جن پر شمس و قمر کا سایہ ہو، جو چلتا ہی سورج اور چاند سے آگے آگے ہو. اللہ اکبر. میرے مولا کا لقب امام الزمان سنا ہے یا نہیں؟ اہل زمانہ کا صرف امام نہیں، زمان کا امام، یعنی وقت کا امام. اور یہ بات تو یہ بچے بھی سوچ سکتے ہیں. امام آگے ہوتا ہے، ماموم پیچھے، یعنی وقت پیچھے چلتا ہے، میرا سردار آگے چلتا ہے. تو جسے وقت پکڑ ہی نہیں سکتا اسے وقت پرانا کیسے کرے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں ایک دن آئے گا ایسا ڈاکٹر صاحب آسمان پرانا ہو جائے گا. یوم یکون السماء کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. فاذا انشقت السماء، آسمان پھٹ پڑے گا. پھٹے گا کیسے؟ اب مجھے پتہ نہیں کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون حقیقت کے موتی چننے آیا ہے اور کون بال نکالنے. حقیقت والے دیکھتے میری طرف رہنا. سورہ فرقان نے آواز دی، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. ایک دن آئے گا جب آسمان ایک غمام کے ذریعے پھٹ جائے گا. ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا بادل، کیونکہ استاد نے پڑھایا یہی ہے کہ غمام سفید رنگ کے بادل کو کہتے ہیں. وہ تو اتفاق سے پنڈی والوں، ندیم میری روح گزر رہی تھی کوفے سے، ممبر ابیض پہ خطیب ممبر سلونی بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا ایھا الناس انا ذالک الغمام الذی انشقت بہ السماء. وہ غمام جس سے آسمان پھٹے گا وہ کوئی بادل نہیں، میں علی ایک دھمکی دوں گا آسمان پھٹ جائے گا. جن کی ایک دھمکی سے آسمان پھٹ جائے ان پر زمانہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ ہے شریک القرآن. یہ تو زیارتوں میں بھی پڑھتے رہتے ہو امام زمانہ کی، السلام علیکم یا شریک القرآن. اور نظر دے دی آج چل گئی یہ راز بھی بتا دوں. بڑے بڑے اسد میں نے دیکھا ہے، جواب نہیں ہے. بڑے بڑوں کے پاس سوال ہوئے، قوم کی طرف سے ہوئے، علماء کی طرف سے ہوئے، کتابوں میں لکھے گئے کہ زیارت پڑھتے ہوئے یوں انگلی اٹھانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ ایک یہ ہے مومنین آپ پر سلام، پہنچ گیا نا؟ یہ ضرور کرنا ہے مومنین آپ پر سلام، سلام ہی کرنا ہے.
تو انگلی اٹھائے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں حقیقت راز ہے جو بڑے بڑوں کے سر سے گزر گیا ہے. تیرے رسول نے جب یہ حدیث ثقلین پڑھی تھی تو کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین وانہما لن یترکا، جو دو چیزیں میں چھوڑے جاتا ہوں وہ دو انگلیوں کی طرح یوں برابر ہیں جیسے میری انگلیوں میں فاصلہ نہیں، میری اہل بیت اور قرآن میں فاصلہ نہیں. تو زبان عصمت سے یہ جملے ادا ہوئے. جب ہماری زیارت پڑھا کرو ایک انگلی گرا کر ایک اٹھا کر کہا کرو اشہد انک احد الثقلین. میں صرف سلام نہیں کر رہا، گواہی دے رہا ہوں ان ثقلین میں سے ایک آپ ہیں. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی بھائی؟ جیتے رہو. اشہد انک احد الثقلین، وہ ثقلین میں سے ایک ہستی آپ. تو یہ ہے قرآن کا شریک. آج روا روی میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، دہراؤں گا نہیں، تشریح نہیں کروں گا، میری مجبوری ہے. صاحبان اشارت کے لیے ہے، جو یہاں آپ سمجھ جائیں ان کی خوش نصیبی، ورنہ بعد میں کیسٹیں آڈیو ویڈیو سی ڈیز لے کے دیکھتے رہنا، سنتے رہنا. زمانہ ایک مغالطے کی زد میں ہے اسد، شریک القرآن ہے، قرآن شریک القائم نہیں. اللہ اکبر. ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عالم 100 لوگوں کے درمیان ہو. ہاں وہ لوگ تو عالم کے ساتھ شریک ہیں، عالم ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. میرا مولا قرآن کی صفتوں میں شریک ہے، قرآن اس کی صفتوں میں شریک نہیں ہے. نہیں نہ اتنا میں کر سکتا ہوں اب بھی، جو کہا ہے کہ شرع نہیں کروں گا سو نہیں کروں گا، لیکن جو کر سکتا ہوں وہ پیغام تو دینا ہی دینا ہے نا مجھے. اچھا فیصلہ آپ کریں گے. میں بول رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے، میرا علم میری صفت ہے. کیا میرا کلام میری صفت کی برابری کر سکتا ہے؟ کلام میں پانی بھی مانگتا ہوں، کھانا بھی مانگتا ہوں، سگریٹ بھی مانگتا ہوں، بستر بھی مانگتا ہوں، چارپائی بھی مانگتا ہوں. میرا علم عرش پہ کمندیں ڈالتا ہے، میرا علم آسمانوں کی فصیلوں کی سیر کرتا ہے. علم میری صفت ہے، گفتگو میری کلام، میرا کلام کبھی بھی میری صفت کی برابری نہیں کرتا. قرآن ہے کلام اللہ، اور یہ کہتے ہیں نحن صفت اللہ، ہم اللہ کی صفت ہیں. پلے بڑی بات بھائی. قرآن کلام اللہ ہے اور یہ 14 صفت اللہ ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی ایک بندے کی صفت میں سخاوت ہے، ایک بندے کی صفت میں بخل ہے، ایک کی صفت میں دلیری ہے، ایک کی صفت میں بزدلی ہے. اللہ کی صفتوں کا احاطہ کر سکتے ہو؟ کوئی گنوا سکتے ہو کتنی؟ اس نے 14 پیکروں میں جمع کر کے دکھا دی کہ ایسی. تو بس اس سے زیادہ نہیں کہنا مجھے کچھ اس معاملے میں. یہ قرآن کی صفتوں میں شریک ہیں. بھئی جیسے انسان حیوان کی صفت میں شریک ہے، حیوان انسان کی صفت میں نہیں. بھئی حیوان زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے. حیوان چلتا پھرتا ہے، انسان بھی چلتا پھرتا ہے. حیوان کھاتا پیتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا ہے. یعنی یہ انسان حیوان کے ساتھ شریک ہے، لیکن حیوان ناطق نہیں، انسان ناطق ہے. یعنی حیوان اس صفت میں شریک نہیں ہوا. میں نے نظر زیدی کہہ دیا، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا. کہاں رہ گیا ہے حیوان انسان سے پیچھے؟ ناطق ہونے میں، کہ وہ صامت تھا. یہ ناطق، یہ بھی مجھے یاد دلانا ہوگا کہ میدان صفین میں لسان اللہ نے پکار کر کہا تھا اور کیوں گئے ہو؟ ھذا کلام اللہ صامت وانا کلام اللہ ناطق. ناطق صامت کا شریک ہوتا ہے.
لیکن صامت ناطق کا شریک. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. یہ ہے شامل اوصاف قرآن. نہیں ایمان ہے نا اس حدیث پر؟ لن یفترقا، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے. یعنی علی کا نام لے کے الگ سے کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور یہاں سب کو شامل کر کے کہہ دیا لن یفترقا. یہ کبھی آپس میں جدا نہیں. یعنی جہاں قرآن وہاں یہ. سنتے ہیں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن. چلیے آج یہ بھی بتاؤں. قصور آپ کا نہیں، خدا کی قسم قصور ممبر کا ہے. ممبر سے بتایا ہی نہیں گیا آپ کو. ہاں یہ زمانہ صرف نیردیدی نزول کی ایک جہت کو سمجھتا اور جانتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں. اور لکھ لو، تحقیق کرو، علم کے گھوڑے دوڑاؤ. شاہ چند چراغ کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ضمانت لیتا ہے غضنفر. نزول کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک نزول تخلی کہلاتا ہے اور ایک نزول تجلی کہلاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ نزول تخلی کیا ہے؟ ایک جگہ سے اترنا، دوسری جگہ پہنچنا، پہلی جگہ کو خالی کر دینا. مڈیر پہ پرندہ بیٹھا ہے، دانا ڈالا، نازل ہو گیا، اب مڈیر خالی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ درخت پہ پرندہ بیٹھا ہے، نیچے سے کیڑا رینگا، نازل ہو گیا، درخت کی شاخ خالی. اب زمین سے اڑا، پھر کوٹھے کی چھت پہ پہنچ گیا، اب زمین خالی. بارش کا قطرہ بادل سے نازل ہوا، جب بادل میں تھا زمین پہ نہیں تھا، جب زمین پہ نازل ہو گیا بادل خالی. یہ ہے نزول تخلی. اور نزول تجلی جانتے ہو کیسے؟ آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے آپ کو بتایا، اب میرا علم میرے سینے سے نازل ہو کر آپ کے دماغ پہ اترا، لیکن میرے سینے کو بھی اس نے خالی نہیں کیا. اللہ سمجھ میں آئی؟ جو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں اب یہ نہیں کہ میرا سینہ اس مسئلے کے علم سے خالی ہو گیا، نہیں، میں 1 کروڑ آدمیوں کے دماغ پہ اپنا وہ علم نازل کرتا رہوں. اس دماغ میں بھی ہوگا، اس میں بھی اترے گا، اس میں بھی اترے گا، اس میں بھی اترے گا، یہاں بھی رہے گا. اب میں یتیمی علم کا نوحہ کس گلی میں جا کے پڑھوں؟ تمیز نزول کو سمجھنے کی نہیں، دعویٰ علی کو سمجھنے کا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو قرآن کا نزول ہے، جاؤ میرا چیلنج، یہ نزول تخلی نہیں، قرآن کا نزول نزول تجلی ہے. 2-3 منٹ لگ جائیں گے، تھک تو نہیں جاؤ گے؟ اچھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کسی جگہ تھا پھر اس جگہ کو خالی کر دیا، دوسری جگہ آ گیا. نہیں، میں تمہیں چند نزول بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تم بھی سنبھالنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن کے نزول کی پہلی منزل سورہ ہود کو پڑھنا. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہتا ہے قرآن میرے لدن سے اترا. العظمت للہ.
تو قرآن لدن الہی سے نازل ہوا، زمین مشیت پہ آیا، لدن بھی خالی نہیں اور زمین مشیت بھی قرآن سے بھر گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ زمین مشیت سے نازل ہوا، لوح کے سینے پہ اترا، دونوں جگہ بھی رہا، لوح کے سینے میں بھی آ گیا، لوح سے اترا، چشم اسرافیل میں نازل ہوا، لوح بھی خالی نہیں ہوئی، چشم اسرافیل میں بھی نازل ہو گیا۔ بعض نے آنکھ لکھا ہے، بعض نے پیشانی لکھی ہے، اب پیشانی سمجھو یہ آنکھ۔ اب جبین اسرافیل یا چشم اسرافیل سے نازل ہوا، زبان جبریل پہ اترا، وہ جگہ بھی خالی نہیں ہوئی، زبان جبریل پہ بھی اتر گیا، زبان جبریل سے نازل ہوا، قلب رسول پہ نازل ہوا، وہ جگہ بھی خالی نہیں ہوئی، رسول کے دل پہ بھی اتر گیا، صدر رسول سے نازل ہوا، زبان رسالت پہ اترا، سینہ بھی خالی نہیں ہوا، زبان پہ بھی نازل ہو گیا، زبان رسالت سے اترا، ذہن بشریت پہ نازل ہوا، وہ جگہ بھی خالی نہیں ہوئی، ذہن بشریت پہ بھی اتر گیا، ذہن بشریت سے نازل ہوا، قلم بشریت پہ اترا، قلم بشریت پہ نازل ہوا، ورقوں پہ نازل ہوا، صفحوں پہ نازل ہوا، کرتاس پہ نازل ہوا، اسے تم نے کتاب بنا کے گھر میں رکھ لیا۔ تمہارے گھروں میں حرفوں لفظوں کا جو لکھا ہوا قرآن ہے، یہ قرآن کا سب سے پست نزول ہے، اس سے آگے اس کے کہیں نازل ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن ڈاکٹر مرزا جتنا پست ہو جائے ہے تو قرآن، اسی پست کو ہم چوم بھی رہے ہیں۔ اس کے ہم بوسے بھی لے رہے ہیں، اس کو آنکھوں پہ بھی لگا رہے ہیں، اسی کو شفا بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور دیکھ تیرا رسول کہہ رہا ہے میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، یاد ہی نہیں یا کلمہ کسی اور نبی کا پڑھ۔ ایسے گستاخ بے غیرت کلمہ گو کی رسول کو ضرورت ہی نہیں، ورنہ مان قرآن لدن میں تھا، 14 ساتھ تھے۔ قرآن زمین مشیت پہ آیا، 14 ساتھ تھے، قرآن لوح پہ اترا، 14 ساتھ تھے، قرآن پیشانی اسرافیل پہ آیا، 14 ساتھ تھے، قرآن زبان جبریل پہ آیا، 14 ساتھ تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن دل رسالت پہ آیا، 14 ساتھ تھے، اور قرآن اب گھروں میں آیا، 14 ساتھ ہیں۔ یا انکار کر کلمے کا ورنہ ماننا پڑے گا جس جس گھر میں قرآن ہے اسی گھر میں قائم زمان ہے۔ اللہ جو پہلے بڑی بات دوستو، کیونکہ یہ شریک القرآن ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں قرآن کا نزول وہاں وہاں اس کا نزول، اور نہیں ابھی بقایا ہے تمہارے ذمہ۔ قرآن نے جب لدن کو چھوڑا، زمین مشیت پہ اترا، لدن بھی خالی نہیں، تو ماننا پڑے گا میرے زمانے کے امام لدن میں بھی رہا، مشیت میں بھی رہا، مشیت میں بھی موجود، لوح میں بھی موجود، لوح میں بھی موجود، چشم۔ یہی تو حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے کہ بظاہر گھر بھی نہ چھوڑے اور 40 جگہ روزہ بھی افطار کرے۔ چونکہ مولویوں کے مسائل کی حقیقت سمجھ سے بالا ہے، اور جو چیز سمجھ سے بالا ہو اس کا انکار ہوتا ہے۔ ہاں، اور الحمدللہ سمجھ دینے والے نے ہمیں سمجھ بخشی ہے، اس لیے ہم انکار نہیں کرتے۔ اب تھوڑی سی سخاوت اور کرتا ہوں اگر طبیعت ہے تو۔ بسم اللہ، جیتے رہو۔ میں نے کہا تھا نا یہ قرآن کی صفتوں میں شریک ہے۔ میرے زمانے کا امام قرآن کی صفتوں میں شریک، قرآن اس کی صفتوں میں شریک نہیں۔
ایک دو مثالیں دوں. یہ کیا وجہ ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. خبردار غیر طاہر حالت میں قرآن کو مس نہ کرنا. لیکن یہ جو آئے ہیں زمین پر بولتے ہوئے قرآن، یہودی مس کر رہے ہیں، مشرک ہاتھ ملا رہے ہیں، کافر ہاتھ ملا رہے ہیں، نہ ہاتھ دھوتے ہیں نہ غسل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے بھائی، قرآن کی طہارت ان کے مقابلے میں چھوٹی ہے. جیسے گھڑے کا پانی قطرے سے بھی نجس ہو جاتا ہے، سمندر کا ٹنوں سے بھی نجس نہیں ہوتا. قرآن جب تک بے جسم رہتا ہے اس کی طہارت لامحدود، لیکن جو ہی قرآن جسم میں ڈھلتا ہے، لفظوں کے جسم میں، حرفوں کے جسم میں، کاغذ کے بدن پر، غلاف کا لباس جب پہن لیتا ہے تو اس کی طہارت سکڑ جاتی ہے. اور جو بشریت کے جسم میں بھی اتنے پاکیزہ ہیں کہ قرآن ان کی طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ناپاک ماؤں کے ناپاک بیٹے، تو ان کی برابری کرے گا؟ بس کروں؟ اللہ اکبر. ایک بات اور، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو. عالم جسم ایک عالم ہے، اس سے نیچے نیچے جسم ہوتا ہے، اس سے اوپر جسم نہیں ہے. اسی طرح عالم حروف بھی نظر دے دی، ایک عالم ہے جہاں حرف ہیں، اس سے اوپر حرف ہی نہیں. ہاں، اب تمہارا تو یہ خیال ہوگا نا کہ اسی طرح لفظوں کا پیکر لے کے اترتا ہے قرآن. قرآن آتا ہے لدن الہی سے، اور لدن بلا فصل قرب کو کہتے ہیں. اللہ کے قرب نے نہ بدن، نہ جسم، نہ جسد، نہ حرف، نہ لفظ، نہ جملے. نہیں، جاؤ علماء غضنفر کا یہ سوال لے جاؤ کہ جب وہاں حرف اور لفظ ہی نہیں، آیتیں آتی کیسے ہیں؟ کم از کم 10ویں نزول میں لفظ بنتے ہیں، 9 نزول تو حرفوں کے بدن سے بھی خالی ہیں. میں بالکل عالمانہ ضمانت سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. تو یہ کیا چکر کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے، میرا دل ارادہ کرتا ہے کہ سورہ صافات کی یہ آیت پڑھ. دل بول کے زبان سے نہیں کہتا، وہ ارادہ کرتا ہے. میری زبان مربوط اتنی ہے کہ اس کے ارادے کو سمجھ کے آیت بول دیتی ہے. آپ کا دل ارادہ کرتا ہے کہ ہم واہ واہ کریں، دل کہتا نہیں کہ واہ واہ کر. وہ ارادہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں واہ، آپ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. یعنی جو ارادہ، اس کی ترجمانی کرتی ہے آپ کی زبان. تیرا مولا امیر کہہ رہا ہے نحن تراجم وحی اللہ، اللہ کی وحی کے ترجمان ہم ہیں. وہ بے دل میں ارادہ کرتا ہے، ہم قرآن کو لفظوں کا لباس عطا کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی اللہ کے ہاں آیتوں کے نہ حرف ہوتے ہیں نہ لفظ ہوتے ہیں. لفظوں کا لبادہ یہ 14 پہناتے ہیں.
جی یہ مقصد ہے اس کے ارادوں کی ترجمانی کا، یہ مقصد ہے اس کی وحی کی ترجمانی کا، جو قرآن کو لفظوں کا وجود عطا کریں، ان کے سامنے آدم کا وجود کیا حقیقت رکھتا ہے؟ نہیں، یہ دائیں بائیں عباس کے دو علم ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں، جب علی کا 11واں بیٹا ظہور کرے گا، ایک ایک بندے کو بلائے گا، تنہائی میں بیٹھ کے بڑا سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ علی نے 2-4 الٹے سیدھے ادھر ادھر ہاتھ مارے اور آدم بن گیا، لے مٹی لے آ، پانی لے آ، میرا نام لے کے خمیر کر، جو چاہے گا خلق ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، میرا نام لے کے، میرا نام لے، جو چاہے گا خلق ہو جائے گا۔ کیوں زیغم اصل میں پھر یہاں تشریح کے بغیر ایک جملہ کہہ کے ایسے ہی روا روی میں گزرنے والا ہوں۔ علت کا لفظ تو کئی دفعہ سنا ہوا ہوگا، جیسے علت غائیہ ممکنات، علت غائیہ کائنات۔ اللہ کے ارادوں کی علت کا نام قائم ہے۔ میں نے کہا اللہ جانے کس کے سر سے گزرا، کس کے لوہے دل پہ اترا، جلیل کے ارادوں کی علت۔ اگر میرا امام نہ ہوتا تو رب محمد کی قسم اللہ کے ارادے ناتمام رہتے۔ نہیں جا، کل تک علم کے گھوڑے دوڑا، مرضی کے علماء سے رابطہ کر، دنیا سمٹ گئی ہے، اتنی سی تو رہ گئی ہے، ٹیلی فون پہ رابطے ہو سکتے ہیں، کائنات کے علماء سے رابطے کر کے پوچھ کے مجھے بتا اللہ کی تخلیق کی علت کیا ہے؟ زیغم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ کتنے کر رہے ہیں؟ اتنے سے۔ پہلے تو مسلمان الگ کرو، پوری مخلوق کے مقابلے مسلمان اتنے سے ہیں، پھر مسلمانوں میں نمازی الگ کرو، آٹے کا نمک بھی پہاڑ نظر آئے گا، اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے میری عبادت ہو نہیں رہی۔ میں جب تفاسیر اہل بیت کو کھولتا ہوں آواز آتی ہے کہ ظفر ذرا حوصلہ کر، ہمارے قائم کو تو آنے دے۔ پھر چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، پیشانیاں سجدہ رحمانی سے اٹھنے کا نام نہیں لیں گی۔ اور جس کے ظہور کی انتظار میں اس کے ارادے ہوں۔ اللہ جی، اسی لیے میں نے جملہ بولا تھا کہ اللہ کے ارادوں کی علت کا نام ہے قائم۔ وہ میں بخدا اگر علمی بحث میں الجھ جاؤں تو پھر یہ اشرا تو صرف اسباب و علل کو سمجھانے میں ہی گزر جائے گا، جبکہ پیغام بھی دینا ہے، مشن بھی چلانا ہے، اور آپ کا زینہ بھی بڑھانا ہے۔ بہت سی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ کیوں آج تک صفات الہی تو سامنے آئیں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں حق ہی پہنچاؤں، اور ان کو بھی صلاحیت عطا کر کہ حق کی ضربت کو برداشت کریں اور سمجھیں بھی۔ آج تک آدم سے سرکار عسکری تک اللہ کی صفات سامنے آئیں۔ ذات کل بھی پردہ تھی، ذات آج بھی پردہ ہے۔ جب جزیرہ خضرا سے پردہ اٹھے گا ذات سامنے آ جائے گی۔ جی ہاں، لے اب دیکھو یہ پھر عالم کا پھریرا میرے ہاتھ میں۔ میں نے تو کہیں کہیں ان کی ذات کی جھلک بھی دیکھی ہے۔
اور پھر بھی میں نے انہیں اللہ نہیں سوچا، کیونکہ امتحان ہی یہی ہے بھائی، جہاں تک نگاہ کی رسائی ہو مانتے بھی جاؤ، اللہ بھی نہ کہو، شک بھی نہ کرو۔ جو نیردیدی بیگم جو ایسا ہے مبارک ہو اسے، وہ سلمان کا کلاس فیلو ہے۔ اور جو ایسا نہیں، جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ کم ظرف، جو سوچتا ہے وہ بے ضمیر۔ ہاں، ضمیر کی خرابی سوچ پہ مجبور کرتی ہے، ظرف کی تنگی خدا کہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ جن کے خمیر اور ضمیر دونوں میں آلودگی نہیں ہوتی نہ وہ اللہ کہتے ہیں جی، نہ وہ انکار کرتے ہیں۔ بس میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، میں نے سمیٹ لیا۔ تم یوں دیکھو، ایک شمس حقیقت ابھرا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، اب فیصلہ کیا ہوا؟ اشرا اسی موضوع پہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی پہ ہی چلے گا۔ ایک شمس حقیقت، ایک آفتاب حقیقت، حقیقت کا ایک سورج، اب اس سے آسان تو نہیں ہو سکتا، حقیقت کا ایک سورج ابھرا، اتنی قدسی شعائیں تھیں اس میں، آنکھیں چندھی آ گئیں، اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کے دیکھا، بدن رکھتا تھا وہ سورج، کسی نے بازو ٹٹولا، کسی نے کلائی، کسی نے ہاتھ، کسی نے ران، کسی نے پنڈلی، جو بھی پھونکا اس نے کہا مجھ جیسا ہے۔ بس یہ سورج، یہ حقیقت کا سورج ایک دوسرے سورج میں ڈوب گیا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، بشریت اس وقت اتنی کم ظرف تھی، خدا کہنے پہ تل گئی۔ یہ دونوں سورج مل کر حسن نامی مغرب میں ڈوب گئے، یہ تینوں سورج حسین نامی مغرب میں ڈوبے۔ اسی طرح سورج ولایت کے، امامت کے، خلافت الہیہ کے، عصمت مطلقہ کلیہ الہیہ کے، اوصاف و ذات کبریائی کے 11 سورج ڈوبے ہوئے ہیں میرے زمانے کے امام کے وجود میں۔ وہ دیکھ رہا ہے، جس دن اسے یقین ہو گیا کہ میرے شیعوں کی آنکھیں میرے جلوے کی تاب لانے کو تیار ہیں، وہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات دوستو یا نہیں؟ ہاں، بس آج ہم نے جو سبق دیا، میرے زمانے کے امام، بس یہ آخری جملہ ہے میری طرف سے، اسے تحفہ سمجھنا، مفت کا تحفہ ہے۔ زندہ ہے میرا امام، میرے امام کی زندگی، زندگی کی دلیل نہیں۔ او بھائی، یہ تو خود زندگی پر دلیل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میرا امام کی زندگی زندگی کی دلیل نہیں۔ اللہ بھی تو حی ہے نا؟ میں جھونکے کی طرح گزر رہا ہوں، پہلے میں خود مزہ لے رہا ہوں، خدا کی قسم اپنے اندر اپنے جذب کا خود ہی لطف لے رہا ہوں۔ سر اٹھاؤ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ حی کے معنی کیا ہے؟ پیچھے والو، زندہ، زندہ رہو۔ اللہ زندہ ہے تو پھر کسی دن مرے گا بھی نہیں؟ کیوں؟ اس لیے ڈر کیوں رہے ہو، جھجک کیوں رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ وہ زندگی سے زندہ نہیں۔ مرتا وہ ہے جو زندگی سے زندہ ہو۔ اللہ حی پہ ذات ہے، اپنی ذات سے زندہ ہے، اس لیے حی بھی ہے، قیوم بھی۔ پنڈی والوں اگر چلے نہیں گئے تو بندے اور خدا میں بس اتنا فرق ہے، وہ حی اور قیوم ہے، یہ حی اور قائم ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ حی و قیوم، یہ حی اور قائم. ہاں، اور ایک مجلس میں ہم قائم پر بھی انشاءاللہ بحث کریں گے کہ آخر قائم سے مراد کیا ہوتا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. مولا تمہارا حسن مودت قائم و دائم رکھیں. ہر مجلس میں یہی جملے پوچھتا ہوں اور تمہارے ہی لیے پوچھتا ہوں کہ ننگے سر بیٹھے ہوئے عزاداروں کو یہ احساس دلاؤں، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر 4 آنسو نہ بہیں شام سے آئی ہوئی بی بی راضی نہیں ہوتی. ہاں، طویل عریض نہیں پڑھنا، کتابیں پڑھ کے دیکھ لو. چونکہ ذکر تمہارے امام کا چل رہا تھا، اسی کے حوالے سے 2 لفظ بول کے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. ہم روتے ہیں سن کر، میں پڑھتا ہوں تم روتے ہو، ذاکر پڑھتے ہیں تم روتے ہو. ہم روتے ہیں کتاب دیکھ کر، جب پہلی بار کوئی نئی روایت سامنے آ جائے. جس کا ذکر کر رہا ہوں نہ وہ سن کے روتا ہے نہ وہ پڑھ کے روتا ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جہاں یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ زمانہ ہے پیچھے، وہ ہے زمانے کا بھی امام. اس کے لیے ماضی حال مستقبل تینوں زمانے ہتھیلیوں کی طرح ہیں. وہ خضرا میں سے بیٹھے بیٹھے نگاہیں اٹھاتا ہے، کہیں زین سے اکبر اترتے ہوئے نظر آتا ہے، کہیں عباس کے شانے اترے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں ایک 4 سالہ بچی کے کان زخمی نظر آتے ہیں. العظمت للہ. اور وہ اپنے جزیرے میں بیٹھ کے پھر فریاد شروع کر دیتا ہے. تم تیاری سے محرم پڑھواتے ہو، ایسے پڑھواتے ہو نا، پہلے تیاریاں، پھر کربلا میں داخلہ، پھر شہادتیں. تیرا امام بھی اسی طرح سلام کرتا ہے. السلام علی النازحین عن الاوطان، جن سے جبری وطن چھڑایا گیا ان پہ سلام. اللہ اکبر. تیرے امام کی زیارت کا یہ جملہ دلیل ہے کہ حسین نے وطن مرضی سے نہیں چھوڑا، چونکہ تارکین کا لفظ نہیں، نازحین کا لفظ ہے. جن سے جبری وطن چھٹا ان سے سلام. السلام علی المدفونین بلا اکفان، جو بغیر کفن کے دفنائے گئے ان پر سلام. العظمت للہ. کبھی کہتے ہیں السلام علی الشیب الخضیب، خون کا خضاب لگائی ہوئی ریش پر سلام. السلام علی الخد الطریب، خاک آلودہ رخسارے پر سلام. السلام علی الدماء السائلات، اس بچی کے اس لہو پہ سلام جو سفر میں بھی جاری رہا. اب پنڈی والو، اللہ جانے سکینہ سے شمر نے خیرات کس انداز میں لی کہ کربلا سے شام تک سکینہ کے لہو کا سفر رکنے میں نہیں آیا.